میں نے چائنا کے کچھ لوگوں کی قبریں دیکھی تھیں گلگت میں، اور میں مکاشفات مشاہدات کا اظہار نہیں کیا کرتا، لیکن چینیوں کے عقیدے کے بارے میں آپ کو بتا دوں، میں نے یہ عجیب کیفیت دیکھی تھی کہ ان کے ایک ایک مسام سے الگ الگ شعلہ نکل رہا تھا، اور مجھے بڑی حیرت تھی۔ میں نے مشائخ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ان کے کسی بال میں بھی اللہ کا کوئی تصور موجود نہیں۔ یہ تو ان کی ایمانی حالت ہے۔ اب جو چند مسلمان ہیں وہ انہوں نے وہاں غلام بنا کر اور قید کر کے رکھے، پہلے اذان تک نہیں کہنے دیتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، اب تھوڑی سی رخصت ہوئی اذان کہہ لو، نماز پڑھ لو، لیکن اس پہ بھی روز ڈنڈے برستے ہیں۔ لیکن حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ لباس آپ لوگوں کا باہر کا ہے، کھانا آپ لوگ باہر کا کھاتے ہو، کپڑے باہر سے دھلواتے ہو، پانی باہر سے منگا کر پیتے ہو، سرمایہ باہر جا کر رکھتے ہو، نظام بھی باہر سے لاتے ہو، تو خدا کا خوف کرو، تم خود ہی باہر چلے جاؤ، ان لوگوں کو اللہ کے حوالے کرو اور انہیں اللہ کے کرم پر چھوڑ دو۔ کیوں 14 کروڑ انسانوں کو یرغمال بنا رکھا؟ ہمارے سلسلہ عالیہ میں مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ اس وقت جتنی برکات نبوت تقسیم ہوتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلب پر وارد ہوتی ہیں۔ جہان میں جہاں جہاں کوئی صوفی اللہ اللہ کرنے والا ہے وہ حضرت کے قلب سے وصول کرتا ہے۔ وہ مختلف سلاسل کے لوگ ہیں، مختلف سلاسل کے مشائخ ہیں، دنیا کے مختلف حصوں میں ہیں۔ کسی صاحب مشاہدہ کو شوق ہو تو میں دکھا دوں گا، وہ سارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قلب سے وصول کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عہد کے صدیق تھے۔ اور روحانیات میں عموماً معاملہ غوث تک رہتا ہے۔ دنیا میں ایک اکیلا بندہ ہوتا ہے جس کے پاس منصب غوثیت ہوتا ہے، کبھی کبھی غوث سے آگے کوئی بندہ آ جاتا ہے اور وہ قیوم ہوتا ہے، اس سے اوپر فرد ہوتا ہے، اور اس سے اوپر قطب وحدت ہوتا ہے، اور صدیوں بعد کوئی ایسا بندہ اللہ پیدا فرماتا ہے جس سے صدیقیت کا منصب عطا کرتا ہے۔ صدیق روز نہیں پیدا ہوتا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لهم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مولاکم نعم المولا و نعم النصیر۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ اجتماع کا آخری جمعہ ہے، الحمدللہ احباب بھی بہت زیادہ تعداد میں تشریف لائے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ان کی وضاحت اور ان کی تفہیم اور ان کی مقاصد و معانی عرض کروں، دو باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سلسلے کے حوالے سے، اذکار کے حوالے سے، مراقبات کے حوالے سے ایک اصولی بات یاد رکھ لیجئے
علوم ظاہری جو ہوتے ہیں وہ انسان میں انانیت پیدا کرتے ہیں. یہ ایک اصول ہے کہ وہ جتنا زیادہ پڑھتا جاتا ہے اسے اپنی اہمیت کا یا اپنے بڑا ہونے کا یا اپنے بہت علامہ اور فاضل ہونے کا ایک احساس علم ظاہری دیتا ہے، جو اکثر اوقات اسے اصلاح احوال کے معاملے میں نقصان پہنچاتا ہے. اس کے مقابلے میں روحانی یا قلبی علوم یا جسے آپ تصوف کہتے ہیں یا ذکر اذکار، یہ آدمی کو اپنے کمزور ہونے کا، اپنے نہ ہونے کا احساس دلاتے ہیں. چونکہ یہ سفر ہوتا ہے بندے کا عظمت الہی کی طرف. اسے سلوک اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ سفر ہے کہ بندہ اپنی روح سے، اپنے قلب سے اللہ کی عظمتوں کی طرف سفر کرتا ہے، اور ہر قدم پر نئی نئی عظمتیں، نئے نئے اسرار اس پر کھلتے ہیں جو اسے یہ باور کراتے ہیں کہ تیری تو کوئی حیثیت نہیں. علم ظاہر انانیت دیتا ہے اور روحانی علوم انا کی نفی کرتے ہیں. اب اگر کسی میں ذکر کرنے سے، مراقبات کرنے سے، اللہ اللہ کرنے سے انانیت پیدا ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چاہتا ہے، اپنے گرد لوگوں کو جمع کرنا چاہتا ہے، آپ ایک منی پیر بننا چاہتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مرض اتنا بگڑا ہوا ہے کہ یہ جو آخری علاج تھا اس سے بھی اسے فائدہ نہیں ہوا. اور یہ یاد رکھو کہ جس شخص کو اذکار سے، سلاسل تصوف سے، مراقبات سے فائدہ نہیں ہوتا، وہ اس خطرے میں ہوتا ہے کہ شاید اس کی موت ایمان پر ہو یا نہ ہو. یہ معمولی بات نہیں ہے. ایمان کو بچانے کے لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایمان کو بچانے کے لیے ہم حرام سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، ایمان کو بچانے کے لیے ہم جھوٹ سے بچنے کی کوشش. یہ ساری دوائیں ہیں، یہ سارے علاج ہیں کہ ایمان بچ جائے. اگر یہ دوائیں نہ دی جائیں، حرام کھانا شروع کر دو، جھوٹ بولنا شروع کر دو، لوگوں کو لوٹنا شروع کر دو، تو ایمان کہاں بچے گا؟ ان سب دواؤں میں آخری دوا ہے اللہ کے نام کا ذکر، اسم ذات کا ذکر، یا کسی شیخ کامل کی توجہ. اور ذکر اور شیخ سے تعلق یہ لازم و ملزوم ہے. کوئی دنیا کے کسی گوشے میں بیٹھ کر خلوص سے اللہ اللہ کرنا شروع کر دے، اللہ اسے کسی جماعت تک، کسی فرد تک پہنچا دیتا ہے. یہدی الیہ من ینیب، قرآن حکیم نے فرمایا، مفسرین کرام اس آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ جس کے دل میں انابت، طلب الہی خلوص سے پیدا ہو جائے، یہدی الہ سے مراد ہے کہ اسے دنیا میں ایسے لوگوں سے ملوا دیتا ہے جو واقعی اللہ کی طرف لے کر چلتے ہیں. یہ میں مفت میں نہیں کہہ رہا، جو کچھ ہوتا ہے، جس کے ساتھ ہوتا ہے، پھر وہ مجھے لکھتے ہیں. آج بھی، کل کی ڈاک میں بھی ایک خط تھا کہ یہ فلاں بندے نے مجھے کہا میرے مقامات تو اتنے عرش پر ہیں، اب اسے نماز تو صحیح آتی نہیں، وضو کا طریقہ نہیں آتا. تو میں نے کہا یہ تو سارے ہی جھوٹ ہے. میں نے سلسلہ ہی چھوڑ دیا، سلسلے پر اعتراض کیے. 2 سال گزر گئے. سلسلہ چھوڑنے کا مجھے فائدہ یہ ہوا کہ پہلے تہجد پڑھتا تھا، پہلے تہجد چھوٹی، پھر سنت نفل چھوٹے، پھر فرض چھوٹے، اب مجھ سے نماز بھی چھوٹ گئی. تو مجھے احساس ہوا کہ یہ آدمی بے وقوف تھا، مجھے سلسلہ تو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. تو میں چاہتا ہوں مجھے واپسی کی اجازت. اب اگر کسی کے مراقبات تھے تو اس بندے کو باور کرانے کی کیا ضرورت ہے؟
اس کا مطلب ہے کہ اتنا کسی کو توجہ دی گئی یا شیخ کی وساطت سے اس کی روح چلی گئی. یہاں بڑے لوگ آپ سے پہلے بڑے پھرتے ہیں، پہلے دوسرے عرش کی بات نہیں، یہاں ایسے لوگ پھرتے ہیں جنہیں حضرت 9 عرشوں سے بالا لے گئے تھے اور حضرت کی آنکھ بند کرنے کی دیر تھی کہ مرتد سے تصوف ہو گئے، اور نہ دین رہا اور نہ دنیاوی وقار رہا، دھکے کھاتے پھر رہے. کیونکہ جب دین جاتا ہے تو یہ سب کچھ لے جاتا ہے. تو کیا یہ ضروری ہے کہ اللہ اللہ کرنے کے بعد بھی اپنی خود نمائی کی جائے، اپنے آپ کو بڑا بنایا جائے؟ اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو کرو، ہمت کرو، اسے سنبھالو، اس کے مطابق. یاد رکھو کوئی مراقبہ کسی کام کا نہیں جب تک مراقبات سے اعمال اور کردار کی اصلاح نہ ہو. سیدھی سی بات، سب افسانے ہیں. پھر قیامت کو اس طرح اڑ جائیں گے جس طرح گرد اڑ جاتی ہے یا چھائی اڑا دی جاتی ہے. کسی کی کوئی قیمت نہیں ہوگی کسی مراقبے کی جب تک وہ مراقبہ ہمارے کردار کی، ہماری سوچ کی، ہماری فکر کی اصلاح نہیں کرتا. تو میری یہ گزارش ہے، ہماری تو نوکری ہے، ہم کرتے رہیں گے اللہ کی مرضی. جو آئے گا ہم اسے اللہ اللہ بتائیں گی، مراقبات کرائیں گے بھی. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں آپ پر احسان نہیں کر رہا، میری ذمہ داری ہے، میری نوکری ہے، میں کرتا رہوں گا. لیکن مجھے بھی دکھ ہوتا ہے کہ اس سے مرض میں افاقے کی بجائے مرض میں شدت کیوں پیدا ہو. لہذا بڑے دکھی دل سے یہ گزارش ہے کہ احتیاط کرو، خدا کا خوف کرو. کوئی نعمت ملی ہے تو اپنے کردار پر، اپنے اعمال پر، اپنے علم پر خیال تو کرو. اگر مفت میں مل گئی ہے تو کچھ سیکھو، نماز کا ترجمہ سیکھو، نماز کے جو حروف و الفاظ ہیں ان کی اصلاح کسی سے سیکھو، نماز پڑھنے کا سلیقہ سیکھو. لین دین میں حرام سے بچو، چغلی سے بچو، برائی سے بچنے کی کوشش کرو. اسی ضمن میں دوسری گزارش یہ ہے، ایک اور آدمی کا خط آیا، جی میں آپ کے پاس آیا، میں 2 رات منارے ٹھہرا، میں نے وہاں ذکر بھی کیا. پھر مجھے ساتھی حضرت کی قبر پر لے گئے اور وہاں بٹھا کر انہوں نے مجھے ذکر قرار، پتہ نہیں کیا کہتے رہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. میں نے تو یہ چھوڑ چھاڑ دیا، یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتا، میں تو بیٹھا رہا، بکواس کر رہے ہیں، مجھے تو کوئی نہیں پتہ چلا. یار خود سوچو، کیا یہ درست ہے؟ چلو اپنے گناہ تو اپنی جگہ، اگر اللہ نے پوچھ لیا کہ میرا یہ بندہ تیری وجہ سے ضائع ہو گیا تھا، اس کا کیا جواب ہوگا؟ کیا ہمیں کل قیامت میں جواب نہیں دینا؟ اس بات کا کوئی جواب ہوگا کہ یہ تیری وجہ سے ضائع ہو گیا، اس کا کیا جواب ہوگا؟ میں نے پابندی عائد کر دی ہے کہ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی مزار پر تبھی ساتھی جائیں گے جب جماعت کا وہاں اجتماع ہوگا. اس کے علاوہ اپنے طور پر جا کر کوئی فیض لینا چاہتا ہے تو اسے میں سلسلے سے خارج کر دوں گا. وہ جانے، حضرت صاحب جانے، اس کا رب جانے، وہاں سے پہلے بھی بتیرے ہیں 2-4 ہیں فیض لینے والے، وہ بھی لیتا پھر. لیکن پھر ہم میں نہ آئے، کیونکہ ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے. ہم لوگوں کو بچانے کے لیے، انہیں اللہ کے قریب لانے کے لیے محنت کر رہے ہیں، لوگوں کو ضائع کرنے کے لیے نہیں. میں بھی انسان ہوں، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یار جس سے پوچھو کہتے ہیں جی کہاں میں حاضر نہیں ہو سکتا. ان سب نے مجھ کو نکما سمجھا ہے کہ میں سارا سال پھرتا رہتا ہوں اور ان کے کام نہیں پورے ہوتے. اب آپ اندازہ کر لو کہ میں سحری سے لے کر عشاء تک اور عشاء سے لے کر سحری تک یہی مسجد میں بیٹھا ہوں. میرا بزنس بھی ہے، میرے بیوی بچے بھی ہیں، میرا گھر بھی ہے، میری کاشتکاری بھی ہے، میرا تو بہت سا دنیاوی نظام کھل رہا پڑا ہے. میں یہیں بیٹھ کر بچوں کو کہتا رہتا ہوں دیکھ لو یار جو آ گیا کافی ہے، گزارا چل رہا. اس لیے کہ میں اس کام کو اولیت دیتا ہوں، اس لیے نہیں کہ لوگ ضائع ہوتے رہیں، اس لیے کہ اللہ کا کوئی بندہ اللہ کے عذاب سے بچایا جا سکے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک جہاز پر رخصت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ علی، 1000 کافر کو بحالت کفر قتل کرنے سے اگر ایک کافر دوزخ سے بچ جائے اور ایمان قبول کر لے تو اللہ کو یہ زیادہ پسند۔ ہمارا مقصد بندے مارنا نہیں ہے، بندوں کو دوزخ سے بچانا ہے۔ میرے خیال میں یہ دوسری بات شاید میں نے کہی بھی تھی ناظم اعلیٰ صاحب سے، انہوں نے سرکولیٹ بھی کی ہوگی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ذمہ داری پھر سے ادا کر دوں اور آپ کو آگاہ کر دوں کہ یہ مذاق نہیں ہے، اسے مذاق مت سمجھیں۔ یہ ایک نظام ہے، گریڈ اسٹیشن سے مختلف لائنوں میں تقسیم ہوتی ہے طاقت، مختلف ٹرانسفارمروں کو جاتی ہے۔ آپ اپنے گھر کا بلب لے کر گریڈ اسٹیشن میں جا لگائیں تو وہ جل ہی جائے گا، وہ جلے وہ تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس میں روشنی نہیں آئے گی۔ آپ اپنی جگہ رہیں اور آپ اپنے تک جو پہنچ رہی ہے تار ٹرانسفارمر سے جو پہنچ رہی ہے اس پہ گزارا کریں، اسی سے روشنی پیدا ہو۔ ہمارے سلسلہ عالیہ میں مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے کہ اس وقت جتنی برکات نبوت تقسیم ہوتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قلب پر وارد ہوتی ہیں۔ جہان میں جہاں جہاں کوئی صوفی اللہ اللہ کرنے والا ہے وہ حضرت کے قلب سے وصول کرتا ہے۔ وہ مختلف سلاسل کے لوگ ہیں، مختلف سلاسل کے مشائخ ہیں، دنیا کے مختلف حصوں میں ہیں۔ کسی صاحب مشاہدہ کو شوق ہو تو میں دکھا دوں گا، وہ سارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے قلب سے وصول کرتے ہیں، اس لیے کہ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عہد کے صدیق تھے۔ اور روحانیات میں عموماً معاملہ غوث تک رہتا ہے۔ دنیا میں ایک اکیلا بندہ ہوتا ہے جس کے پاس منصب غوثیت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی غوث سے آگے کوئی بندہ آ جاتا ہے اور وہ قیوم ہوتا ہے، اس سے اوپر فرد ہوتا ہے اور اس سے اوپر قطب وحدت ہوتا ہے، اور صدیوں بعد کوئی ایسا بندہ اللہ پیدا فرماتا ہے جس سے صدیقیت کا منصب عطا کرتا ہے۔ صدیق روز نہیں پیدا ہوتا۔ کیوں پوچھتے تھے؟ اس لیے کہ سارے نبی نہیں تھے، نازل بھی حضور پہ ہوتا تھا، مفہوم بھی حضور بیان فرماتے تھے۔ بے شک لوگ اہل زبان رہیں، لیکن اس میں اہل زبان ہونے کی ضرورت نہیں تھی، اسے پانے کے لیے نبی ہونے کی ضرورت تھی، اور نبی صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح صحابہ کبار میں تو اکثر کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ آج کا کوئی بڑے سے بڑا فاضل ہے جو صحابہ کے فیصلے پر اعتراض کرے، انہیں تو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، انہوں نے تو کوئی کتاب نہیں پڑھی تھی، انہیں پڑھنا آتا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو کوئی لکھ کر نہیں چھوڑا۔ لیکن جو عمل انہوں نے کیا آج کسی کی جرأت ہے اعتراض کرے، اس لیے کہ سب سے بڑی کتاب تو ان کے سامنے تھی اور وہ تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سند بن گئے حضور کی اتباع کی۔ یہ معاملہ اسی طرح سے چلتا ہے۔ آج ہم صحابہ کبار کو چھوڑ دیں، اگر درمیان سے نکالنا چاہیں تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات تک نہیں پہنچ سکتے۔ راستہ ہی وہی ہے۔ سلف صالحین کا ہم کہیں جی چھوڑو، پہلے جو گئے گزر گئے، ہم اپنا سیدھا کیسے سیدھا کر لو؟ یہ تو سینہ بسینہ، قلب سے قلب، چراغ سے چراغ جلتا ہے، یہ کیسے سیدھا ہو جائے گا؟ یہ تو اسی طرح ہوگا جو اللہ کی سنت ہے۔ لہذا میں بڑے درد دل سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ ان دو باتوں میں احتیاط کی۔ ہمارا آج کا پاکستان کا مسئلہ ہے معاشیات، اقتصاد۔ بڑے اچھے مسلمان ہیں، عمرے کرتے ہیں، روزہ عطر پہ حاضری دیتے ہیں، بات بات میں اللہ کے فضل کو شامل رکھتے ہیں اور اللہ کے فضل کو پکارتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں،
لیکن ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پر کمزور ہے. جب معاشی طور پر طاقتور ہو جائے گا پھر ہم لوگوں سے بات کریں گے، پھر دیکھیں گے کون دنیا میں زیادتی کرتا ہے. شاید ہمارے حکمرانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں اترے تھے تو بڑی دولت تھی آپ کے پاس. مدینہ معاشی طور پر بڑا مضبوط تھا اور بینکوں کے بینک سونے سے بھرے ہوئے تھے. وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. علامہ باذل ایرانی مصنف ہے، شیعہ ہے، اور اس نے ایک تاریخ کی کتاب لکھی ہے حملہ حیدری. آج کل نایاب ہے اور اس کے نام پر کسی اور کی لکھی ہوئی حملہ حیدری ملتی ہے جس میں باتیں بدل دی گئی. وہ جب اس موضوع پہ بحث کرتے ہیں تو اس کا ایک مصرع ہے، کجا بود دنیا با مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ تو کوئی کافر بھی نہیں کہہ سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بڑی دولت دنیا تھی. کچھ بھی نہیں تھا. ہاں اللہ نے حکم دے دیا. کیوں اترے میدان میں؟ اللہ نے حکم دیا اور بڑا سیدھا اور صاف، اور ابھی تک قرآن حکیم میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گا. فرمایا کل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما سلف ما قد سلف. واہ کیا کرم ہے. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے ان ینتہوا، اگر اب رک جائیں، ظلم سے باز آ جائیں، توبہ کر لیں، عظمت الہی کو قبول کر لیں، جو کچھ کر چکے ہیں میں سارا معاف کر دوں. جو کر چکے ہیں، جتنا ظلم کر چکے ہیں، جو ناانصافی کر چکے ہیں، جو قتل و غارت گری کر چکے ہیں وہ میں معاف کر دوں گا. جن کا حق ضائع ہوا ہے انہیں میں حق سے زیادہ عطا کر دوں گا. کل للذین کفروا، میرے حبیب کافروں سے کہیے ان ینتہوا، اگر تم باز آ جاؤ، یغفر لہم ما قد سلف، تو انہوں نے آج تک جو کچھ بھی کیا ہے معاف کر دیا. وہیں یہود، اگر کافر اپنی حرکات سے باز نہ ہے، کافر سارے کافروں کو خطاب ہے، اس میں ہندوستان کا ہندو ہو، اس میں امریکہ کا کافر ہو، اس میں یورپ کا کافر ہو، یا دنیا کے روس کا کافر یا چین کا کسی ملک کا جو بھی کافر ہے، سارے کافروں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ باز آ جاؤ. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جن کافروں سے بات کی جا رہی ہے جزیرہ نما عرب تو فتح ہو گیا، مشرکین عرب کو شکست ہو گئی، یا چند ایک باقی ہوں گے جو اس آیت کے نزول کے وقت تھے. تو باقی دنیا میں جو کافر تھے، اب کیسر تھا وہ اپنے ملک میں کرتا تھا، کسرا تھا وہ ظلم کرتا تھا اپنے ملک میں کرتا تھا، یمن کے حکمران تھے جبر کرتے تھے اپنی ریت پر اپنے ملک میں، افریقہ کے تھے اپنے ملک پر کرتے تھے، ہندوستان کے تھے اپنے ملک پر کرتے تھے، چین کے خاقان تھے اپنے ملک پر کرتے تھے انصاف یا ظلم. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ للذین کفروا میں دنیا کا ہر کافر شامل ہے، اور یہ پیغام ہر کافر تک جائے گا کہ ظلم سے باز آ جاؤ، توبہ کرو. اگر نہیں کرو گے تو اللہ کی سنت دیکھ لو، جو حشر پہلے کافروں کا ہوا ہے، ملیا میٹ ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، رسوا ہو گئے، ان کا نشان تک زمین پر نہ رہا. تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا. فقط مضت سنت الاولین، تو دیکھ لو پہلے کافروں کا جو حشر ہوا، ان کے ساتھ جو اللہ نے طریقہ اختیار فرمایا وہی سنت تم پر برتی جائے. اب بات کافروں کی ختم ہو گئی. اب کہ میرے لیے سلطان کی رفاقت کافی ہے، مجھ سے یہ نہ چھینی جائے. تب سلطان نے جواب دیا کہ دیکھ لو ایاز میں اور تم میں کتنا فرق ہے.
تم لوگوں نے مختلف الگ بات ہے کہ جب میں اس کے ساتھ ہوں تو میری ساری سلطنت اسی کی ہے، لیکن اس فلسفے کو سمجھنے میں وقت لگتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی، یہ معیت باری پورے قرآن میں جہاں بھی ملتی ہے، انبیاء اور رسل کو بھی ملتی ہے، تو صفاتی معیت صفاتی ملتی ہے اور مشروط ملتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ رب صفاتی نام ہے، اللہ کا ذاتی نہیں ہے، معیت صفاتی ہے۔ ان اللہ قریب من المحسنین، یہاں معیت نہیں رکھی، یہاں قرب رکھا ہے، لیکن شرط لگا دی ہے، مشروط ہے۔ یہاں ہے ذات کا قرب ہے، لیکن مشروط ہے احسان کے ساتھ، محسنین کے ساتھ ہے، اور محسنین کو قرب نصیب ہوگا، معیت ذاتی کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کو اللہ کی معیت نصیب ہے۔ وہاں احسان سے بڑا درجہ صبر کو دے دیا، اور صبر ہوتا ہے اللہ کی نافرمانی سے خود کو روک لے۔ یہ معیت ذاتی ہے لیکن مشروط ہے انسانی وصف کے ساتھ، صبر کرے گا نصیب ہوگی، صبر چھوڑ دے گا معیت اٹھ جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ سے ہجرت کی شب نکلے۔ حدیث شریف میں بڑے مزیدار واقعات ملتے ہیں۔ جو رہنما تھا اس نے کہا حضور اس پہاڑ سے چلتے ہیں، اس پہاڑ نے گزارش کی کہ اگر میری گزارش کو شرف قبولیت بخشا جائے تو آپ مجھ پر سے تشریف نہ لے جائیں، خدا نہ خواستہ مشرکین پیچھے سے آ لے، آپ کو پکڑ لے، آپ کو ایذا دے، آپ کو شہید کر دے، تو یہ سب میں برداشت نہیں کر سکتا۔ ساتھ جو پہاڑ تھا دوسرا، اس نے کہا حضور خادم حاضر ہے، ادھر تشریف لائیے۔ اس نے کہا ارے بے وقوف، یہ کیا کہا؟ تو اس نے کہا مجھے پتا ہے نہ مشرک پکڑ سکیں گے نہ ایذا دے سکیں گے، اور میرا سینہ ان قدوم مبارک سے منور ہو جائے۔ بڑے سنگلاخ پہاڑ ہے مکہ مکرمہ کی، اور واحد زمین ہے مکہ مکرمہ کی جہاں جوتے پہن کر چلو تو تلووں میں نیل جم جاتا ہے، خون جم جاتا ہے۔ حضور جب پہاڑی سے نکل کر تھوڑا سا میدانی راستہ ہے آگے، وہ سور کی پہاڑی ہے، جبل سور ہے، اور جبل سور بڑا بلند ہے، شاید اب میں چاہوں تو اوپر نہ جا سکوں، کبھی گئے تھے لیکن اس وقت ہم تکڑے تھے، اب شاید نہ جا سکیں، تکڑا آدمی پہنچ سکتا ہے، ہر کوئی نہیں، لیکن اس راستے سے جو اب راستہ بنا ہوا ہے، جب نبی کریم اس صحرا سے نکلے تو آپ کے پاؤں مبارک زخمی ہو گئے، نیل جم گئے، خون رسنے لگا۔ ابو بکر صدیق نحیف و نزار قسم کے آدمی تھے، انہوں نے آپ کو اپنے دوش مبارک پہ سوار کر، اور وہ پورا پہاڑ جبل سور بغیر کسی راستے کے سیدھا چڑھ گئے۔ یہ جو علامہ بازل ہے ایران سے ہے اور شیعہ ہے، یہ اس عید کی تاریخ حملہ حیدری لکھتی ہوئی نایاب کتاب ہے، میرے پاس لائبریری میں ہے، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لائبریری کا حصہ ہے، جہاں موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ رفتند چندی زدامان گشت، قدوم فلک سایہ مجروح گشت۔ جب اس بیابان میں انہوں نے تھوڑا سا سفر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدوم مبارک زخمی ہو گئے۔ ابو بکر آنگا بدوشش گرفت، ولے ای حدیث است جائے شگفت۔ کہتے ہیں ابو بکر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کندھے پہ بٹھا لیا اور پہاڑ چڑھ گئے، لیکن یہ بڑی حیرت کی بات ہے، ولے ای حدیث است جائے شگفت، یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ در قصدنا قوت آمد پدید کے بارے نبوت توانت کشید، کہ صرف ایک بندے کو نہیں اٹھایا، محمد الرسول اللہ کو، نبوت کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اس بندے میں کتنی قوت آ گئی کہ بارے نبوت اٹھا کر سور کے اوپر چڑھ گیا۔ یہ تو شیعہ بھی اعتراف۔
اب غار میں جلوہ افروز ہیں ابو بکر صدیق کے زانو مبارک پہ آپ سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، تلاش کرنے والوں کے پاس کھوجی ہیں، وہ نشان تلاش کرتے آ رہے ہیں، غار کے سامنے آ گئے۔ واہ، اس کے اپنے نظام ہے، دنیا میں بے مثال مخلوق جس کا ثانی اس نے پیدا نہیں کیا، غار میں ہے، لشکر بھیج رہا ہے حفاظت کے لیے، مکڑی سے کہتا ہے جالا تن دے۔ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ سب سے کمزور شے مکڑی کا جالا ہے، وہاں مکڑی کو فرماتا ہے دروازے پہ جالا تن دے۔ کبوتر کو کہتا ہے گھونسلہ بنا، اپنے بچے اٹھا کے یہاں لے آ۔ اب دروازے پہ کبوتری دو بچے رکھ کے بیٹھی ہے، پتھر پر 4 تنکے رکھے ہیں، 2 بچے اوپر بیٹھی ہے، آگے مکڑی نے جالا لگا دیا، ادھر اہل مکہ پہنچ گیا، ابو جہل گرم گرم پہنچا، سامنے اونٹ کی کچھ لید پڑی تھی، وہ جو تلاش کرنے والا تھا اس نے توڑ کر دیکھا، اس نے کہا یہ اونٹ مکے کے ہیں، جو کہ مکے شہر میں وہ لوگ کھجور کی گٹھلیاں کوٹ کر اونٹوں کو کھلاتے تھے اور وہ ان کی لیز میں نکلتی تھی۔ اس نے کہا یہیں لائے ہوں گے، یہیں آیا ہوگا کوئی۔ آپ نے کہا یہاں تو یہی غار ہی ہے، بھاگ کر گئے غار میں، تو جیسے آگے بڑھا کوئی قلعہ، اس نے کہا تو کبوتر نے بچے دے رکھے ہیں، مکڑی کا جالا یہاں کون جا سکتا ہے؟ اور ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ گھٹنوں گھٹنوں تک کافروں کی مشرکین کی ٹانگیں مجھے نظر آ رہی، اور مجھے بڑا دکھ ہوا۔ قرآن حکیم نے اس دکھ کو حزن کہا ہے، لا تحزن، نبی کریم نے فرمایا حزن مت کرو۔ حزن ہوتا ہے دوسرے کا یا محبوب کا دکھ، جیسے یعقوب علیہ السلام سے یوسف علیہ السلام جدا ہو گئے تو فرماتا ہے وَبْيَضَّتْ مِنَ الْحُزْنِ، یوسف کے دکھ سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی، نظر جاتی ہے۔ یہاں فرمایا لا تحزن، نبی کریم نے فرمایا اے ابو بکر میرا دکھ نہ کر، میرا غم نہ کر، حالات کیسے بھی ہوں، ان اللہ معانا، یقیناً اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ اور یہ واحد 2 ہستیاں ہیں، ایک نبیوں میں سے وہ محمد الرسول اللہ، اور ایک غیر نبیوں میں سے وہ ابو بکر صدیق ہے، جنہیں معیت ذاتی حاصل ہے، باقی جہان میں نبیوں کو بھی معیت صفاتی حاصل ہے اور غیر نبی کو بھی معیت صفاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہیں، اور ابو بکر صدیق وہ واحد بندہ ہے جس کی 4 پشتے صحابی ہیں، باپ صحابی، خود صحابی، بیٹے صحابی، پوتے صحابی، 4 پشتوں میں صحبت محمد الرسول اللہ ہے، بیٹیاں، بیٹے، پوتے، نواسے۔ تو یہ وہ دولت ہے معیت باری جو اس حال میں کہ اللہ کے 2 بندے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق، تلوار نہیں، زرہ نہیں، تیر نہیں، راشن نہیں، اسلحہ کچھ، پیسہ کچھ بھی نہیں، آپ نے فرمایا ابو بکر میرا غم نہ کر، کیوں؟ ان اللہ معانا، بے شک اللہ ہم دونوں کے ساتھ۔ پھر دیکھا آپ نے ہزیمت تو مکے والوں کو ہوئی، فتح تو مکہ ہوا، فتح تو ساری دنیا ہوئی، جن کے ساتھ اللہ تھا ان کا تو کچھ نہ ہوا۔ ارے وہ دولت جہاں لٹائی جا رہی ہے، فرمایا وَإِن تَوَلَّوْا، اگر دنیا کفر تمہارے خلاف ہو جائے، فَاعْلَمُوا، یہ بات یقین سے جان لو، أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، بے شک اللہ تمہارا مالک ہے۔ اور فرمایا نعم المولا ونعم النصیر، کیا خوبصورت مولا ہے، مالک ہے، اور کیا بے مثال مددگار ہے، جس کی مثال نہیں ملتی، کتنا خوبصورت مددگار ہے۔ حضرات گرامی، آج میں پڑھ رہا تھا اخبار میں، ہمارے وزیر اعلیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں چین کا نظام اپنانا چاہیے، اس لیے کہ وہ اسلام سے قریب تر ہے۔
یعنی رہنا کفری میں ہے، محمد رسول اللہ کا نہیں اپنانا، چین کا اپنانا ہے جو خدا کے بھی منکر ہیں اور اس کے نبی کے بھی، اس کے دین کے بھی منکر۔ میں نے چائنا کے کچھ لوگوں کی قبریں دیکھی تھیں گلگت میں، اور میں مکاشفات مشاہدات کا اظہار نہیں کیا کرتا، لیکن چینیوں کے عقیدے کے بارے میں آپ کو بتا دوں، میں نے یہ عجیب کیفیت دیکھی تھی کہ ان کے ایک ایک مسام سے الگ الگ شعلہ نکل رہا تھا، اور مجھے بڑی حیرت تھی۔ میں نے مشائخ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا ان کے کسی بال میں بھی اللہ کا کوئی تصور موجود نہیں۔ یہ تو ان کی ایمانی حالت ہے۔ اب جو چند مسلمان ہیں وہ انہوں نے وہاں غلام بنا کر اور قید کر کے رکھے، پہلے اذان تک نہیں کہنے دیتے تھے، نماز نہیں پڑھنے دیتے، اب تھوڑی سی رخصت ہوئی اذان کہہ لو، نماز پڑھ لو، لیکن اس پہ بھی روز ڈنڈے برستے ہیں۔ لیکن حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ لباس آپ لوگوں کا باہر کا ہے، کھانا آپ لوگ باہر کا کھاتے ہو، کپڑے باہر سے دھلواتے ہو، پانی باہر سے منگا کر پیتے ہو، سرمایہ باہر جا کر رکھتے ہو، نظام بھی باہر سے لاتے ہو، تو خدا کا خوف کرو، تم خود ہی باہر چلے جاؤ، ان لوگوں کو اللہ کے حوالے کرو اور انہیں اللہ کے کرم پر چھوڑ دو۔ کیوں 14 کروڑ انسانوں کو یرغمال بنا رکھا اکیلا؟ آپ تاریخ پڑھیے، پہلی بنیادی بات تو سب کے لیے مثال ہیں محمد الرسول اللہ اور آپ کی سنت۔ مکی زندگی حرا سے لے کر ہجرت تک عبادات اور مراقبات سے عبارت ہے، کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ ہجرت کے بعد وصال تک جہاد سے عبارت ہے، اور قیامت تک کے لیے حکم دے دیا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے۔ ماذن لا یوم القیامہ کے الفاظ ہیں کہ قیامت تک یہ چلتا رہے۔ سلاسل تصور میں بہت کم خوش نصیب ہوئے ہیں۔ میں بھی سوڈانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھی، ان کے پاس وہ لوگ تھے جنہیں وہ اللہ اللہ کراتے تھے اور واپس گھر نہیں بھیجتے تھے، وہ دنیاوی چھڑا دیتے تھے کاروبار، اس لیے کہ بندہ دنیاوی امور بھی کرے، اس کا قلب ذاکر بھی ہو، اس کے لیے بہت بڑی طاقت چاہیے کہ شیخ میں اتنی قوت ہو کہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی اس کے دل کو منور رکھ سکے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ لہذا ان کے پاس جو لوگ تھے وہ گھروں کو کم جاتے تھے، خالی ہاتھ تھے، اسلحہ نہیں تھا، انگریزی فوج کے پاس بندوقیں تھیں، وہ تلواروں سے لڑ گئے اور پر خچے اڑا دیے، انہی کی بندوقیں چھینی اور مار مار کر تباہ کر دیا اور اپنا ملک آزاد کرا لیا، اور ایک ایک انگریز کو یا وہ بھاگ گیا یا قتل ہو کر سمندر کی نظر گئی۔ اسی طرح سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو حکمرانوں نے جاگیریں عطا کرنے کی پیشکش کی، انہوں نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ نیم روز بہت بڑا صوبہ تھا، نیم روز کی جاگیر لے لے، انہوں نے فرمایا میرے پاس نیم شب کی جو جاگیر ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ کسی نے پوچھا یہ فیصلے آپ کس طرح کرتے ہیں، آپ کو کوئی خواب یا رویا صالح آتا ہے؟ اس سے فرمایا نہ شبم نہ شب پرستم کی حدیث خواب گویم، نہ میں رات ہوں نہ رات کا پجاری کے خواب کی باتیں کروں، من غلام آفتابم ہم از آفتاب گویم، میں تو آفتاب کا غلام ہوں، ہر بات ان کی بارگاہ سے کہتا ہوں، لہذا مجھے جاگیر نہیں چاہیے، میں اسلام کے لیے جہاد کروں گا۔ اور بہت بڑی تحریک تھی رفض کی، جسے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے روکا، اسی سے راستے پر ڈال دیا۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی تحریکیں مشہور ہے۔ برے صغیر میں مجدد عرب ثانی فرد وحید نے دین الہی اکبر شاہی کا جنازہ نکال دیا۔ سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید دونوں صوفی، میدان کارزار میں کام آئے، جہاد کیا۔ یہ بڑے کم خوش نصیب ہوتے ہیں
بہت کم خوش نصیب ہوتے ہیں صوفیوں میں. اکثر صوفیاء کی اکثریت پہلے درجے پہ رہ جاتی، مراقبات پہ، خلوت گزینی پہ، اور اس میں دنیا سے گزر جاتے. کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جو ہجرت کرتے ہیں، بدکاروں کے ساتھ رہنا چھوڑ دیتے ہیں، مقام بدل لیتے ہیں. یہ داتا علی الحجویری لاہور کے رہنے والے تو نہیں تھے، منیل اجمیری وہاں کے رہنے والے تو نہیں تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے درجے میں آتے ہیں اور ہجرت فرما لیتے ہیں. کچھ خوش نصیب ہوتے ہیں جنہیں تیسرا درجہ بھی نصیب ہوتا ہے اور اتباع محمد الرسول اللہ میں شمشیر بکف میدانوں میں اترتے. تو تم تو خوش نصیب ہو، تم تو خوش قسمت ہو کہ اللہ کریم تمہیں وہاں تک لے گیا. کبھی تاریخ لکھی جائے گی تو لوگ سوچیں گے کہ یہ کیسے لوگ تھے. انشاءاللہ العزیز جہاد بھی ہوگا، مقابلہ بھی ہوگا، کفر کا زور بھی ٹوٹے گا، اس ملک پر اسلام نافذ ہوگا، بر صغیر سارا اسلامی ریاست بنے گا اور احیاء اسلام پوری دنیا میں ہوگا. روس کا حشر کم برا ہوا ہے، امریکہ کا حشر اس سے بہت برا ہوگا، اور یورپ کے بیشتر ممالک صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے. یہ خوش نہ رہیں سارے کہ ہم موج ہی کرتے رہیں گے، اب وقت آ رہا ہے انشاءاللہ العزیز یہ ہر چیز پلٹے گی. اب اپنے آپ کو امریکہ کی 6 لاکھ فوج خلیج میں پڑی ہے اور 1400 سال بعد پہلی دفعہ یہودیوں نے پھر سرزمین حجاز پہ قدم رکھا ہے. 14 صدیوں میں کسی یہودی کا قدم نہیں پڑا، اب پھر رکھا ہے اور غلام بنا لیا ہے گلف کی ساری ریاستوں کو. ان کے پاس اپنے پروجیکٹس کے لیے پیسہ نہیں ہے. سعودی عرب کے $40 بلین شارٹ فال تھے بجٹ میں. انہوں نے مانگے امریکہ سے کہ ہمارے جب ایسٹس وہاں ہیں، پیسے وہاں جمع ہیں، ہمیں 40 دے. انہوں نے کہا جی قرض لے لو بینک سے، ہم اگر آپ کو دیں گے تو ہماری اپنی معیشت تباہ ہو جائے گی. یہ حال ہے یہ عالم. ان سب خنزیروں کو وہ مجاہد نکالیں گے جو یہاں اسلام نافذ کرے. اور یہ معمولی بات نہیں ہے. اس ارادے میں بھی کوئی مارا گیا یا دنیا سے گزر گیا. ایک ساتھی گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا، مجنون تھا، روز وردی پہنی ہوئی، ٹوپی پہنی ہوئی، روز تیار کھڑا ہوتا تھا کہ کب جہاد ہوگا، روز تیار ہوتا تھا. گاڑی کے ایکسیڈنٹ میں مارا گیا. برزخ میں وہ ان شہداء میں جو جہاد میں شہید ہوتے، بلکہ اسے وہاں باقاعدہ جہاد کا اسلحہ زرہ عطا ہوئی اور مجاہد بن کے بیٹھا ہوتا. وہ تو نے کیا تو کچھ نہیں، یہ میری تو نہیں آتی تھی، اب اس کی عطا ہے. آپ گھبرائیں نہیں، آپ بہت خوش نصیب ہے جنہیں وہ کہتا ہے فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ. یاد رکھو میں تمہارا مولا ہوں، اللہ تمہارے ساتھ ہے. نعم المولا و نعم النصیر. کتنا خوبصورت مالک ہے اور کتنا بے مثال معاون مددگار ہے. میں تقریر نہیں کر رہا، تقریر ہوتی ہے جذبات میں انگیخت کرنے کے لیے. میں آپ کے سامنے حقائق بیان کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہ اس پہ لوگ خفا ہوں گے، اس پہ بڑی ویسے ہوتے ہی رہے. مجھے لوگوں سے کچھ نہیں لینا دینا. میرا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ ہے. نبی کا اتباع نصیب ہو صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی اطاعت نصیب ہو تو کسی کی پرواہ کی ضرورت نہیں. اس نے کہہ دیا ان تولوا، اگر یہ پھرتے ہیں فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاكُمْ نعم المولا و نعم النصیر. ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے. عہد کے روز اہل مکہ نے نعرہ لگا لنا حب الولا حب لنا لات ولا لات لکم. تو حضور نے فرمایا نعرہ لگاؤ لنا مولا ولا مولا لکم. ارے یہ لات و منات تو پتھر ہے ترشے ہوئے، ہمارے ساتھ تو اللہ کی ذات ہے جو تمہارے ساتھ نہیں ہے. تو وقت اپنے آپ کو جو قریب لیتا جا رہا ہے، حالات بالکل صحیح اپنی نہج پہ جا رہے ہیں. انشاءاللہ
یہ کافرانہ نظام کا سحر ٹوٹے گا اور اسلام سے قریب تر نظام نہیں بلکہ اسلام نافذ ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جناب آپ کی سنت رہتی ہوں، 5 منٹ وقت ہے، ادا کر دیں۔ جوانوں زمین کو ہلا دو، ہر ایک دل کے اندر مدینہ بسا دو۔ اٹھو نوجوانوں زمین کو ہلا دو، ہر ایک دل کے اندر مدینہ بسا دو۔ اٹھی ہے گھٹائے یہ تاریکیوں کی، اٹھی ہے گھٹائے یہ تاریکیوں کی، تم ذکر باری کا سورج چڑھا دو، تم ذکر باری کا سورج چڑھا دو۔ اٹھو نوجوانوں زمین کو ہلا دو، اٹھو نوجوانوں زمین کو ہلا دو، ہر ایک دل کے اندر مدینہ بسا دو۔ غلامی محمد کی اپناؤ پھر سے، غلامی محمد کی اپناؤ پھر سے، بتوں کی خدائی کو جگ سے مٹا دو، بتوں کی خدائی کو جگ سے مٹا دو۔ اٹھو نوجوانوں زمین کو ہلا دو، بڑوں کی نگاہوں پہ لالچ کے پردے، بڑوں کی نگاہوں پہ لالچ کے پردے، اٹھو چھین کے سارے پردے ہٹا دو، اٹھو چھین کے سارے پردے ہٹا دو۔ اٹھو نوجوانوں زمین کو ہلا دو، ہے سودی معیشت یہودی سیاست، ہے سودی معیشت یہودی سیاست، حنودی رسومات کو اب جلا دو۔ اٹھو نوجوانوں زمین کو ہلا دو، یہاں کی اب دل کی بادشاہی، یہاں کی اب دل کی بادشاہی، فضائے وطن کو یہ مژدہ سنا دو۔ اٹھو نوجوانوں زمین کو ہلا دو، اٹھو نعرہ حق کو پھر لے کے اٹھو، اٹھو نعرہ حق کو پھر لے کے اٹھو، حکومت کے محلوں میں ہلچل مچا دو، حکومت کے محلوں میں ہلچل مچا دو۔ اٹھو نوجوانوں زمین کو ہلا دو، سپاہی ہودی کے تو میدان میں آؤ، سپاہی ہودی کے تو میدان میں آؤ، فقیر اب زمانے
کو کر کے دکھاؤ، فقیر اب زمانے کو کر کے دکھاؤ، اٹھو نوجوانوں زمین کو ہلا دو، اٹھو نوجوانوں زمین کو ہلا دو، ہر ایک دل کے اندر مدینہ بسا دو، اٹھو نوجوانوں زمین کو ہلا دو، ہر ایک دل کے اندر مدینہ بسا دو۔ فضائیں معطر ہیں خوشبو سے تیری، فضائیں معطر ہیں خوشبو سے تیری، تیری یاد کا یہ اثر دیکھتا ہوں، فضائیں معطر ہیں خوشبو سے تیری، تیری یاد کا یہ اثر دیکھتا ہوں، فضائیں معطر ہیں۔ نہیں درد دل کی دوا اس جہاں میں، نہیں درد دل کی دوا اس جہاں میں، تیرے نام میں یہ مگر دیکھتا ہوں، تیرے نام میں یہ مگر دیکھتا ہوں، فضائیں معطر ہیں۔ تیری یاد ہے پتی پتی میں جس کی، تیری یاد ہے پتی پتی میں جس کی، وہی پھول ہر ڈال پر دیکھتا ہوں، وہی پھول ہر ڈال پر دیکھتا ہوں، فضائیں معطر۔ حکمری کا نغمہ یا کوئل کی کوکو، حکمری کا نغمہ یا کوئل کی کوکو، تیری یاد کا اس میں گھر دیکھتا ہوں، تیری یاد کا اس میں گھر دیکھتا ہوں، فضائیں معطر ہیں۔ چمکتی ہے بجلی کڑکتے ہیں بادل، چمکتی ہے بجلی